وہ تدبیر کی کہ میں نے 7.25 تولے سونا رکھا ہے تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے بھی درجات ہیں، ایک تو ہے فرض، وہ تو نہ کرنے والا گناہگار ہے، اسی طرح نفل زکوٰۃ بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 7.5 تولے سونے ہی پہ پہنچ جائے۔ اگر سونا نہیں، اللہ نے اور تھوڑی نعمتیں دے رکھی، ان کی زکوٰۃ کون دے گا؟ یہ ایک آنکھوں والی نعمت تھوڑی نہیں، اولاد والی نعمت تھوڑی نہیں، اعضاء کی سلامتی والی نعمت تھوڑی نہیں کہ اللہ نے معذور پیدا نہیں کیا۔ بغیر حساب کے جتنی دے سکتے ہو اتنی دے دو، حساب تو فرض میں ہے نا، جو نفل ہے اس میں تو حساب کوئی نہیں، اس میں تو ایک ماچس کی ڈبیا بھی دے سکتے ہو کسی کو، کسی کے ساتھ حسن سلوک ہی کر سکتے ہو، اچھی بات بھی کر سکتے ہو، کسی کا 200-400 روپیہ بل آیا ہے بجلی کا وہی جمع کرا سکتے ہو، کسی کو دوائی لا کے دے سکتے ہو، کسی کا نقصان ہو گیا اسے تسلی تو دے سکتے ہو نا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے، کمائن، جس طرح آسمان سے پانی اتارا گیا، کمائن انزلناہ من السماء، جس طرح ہم نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، زمین پہ جتنی فصلیں تھیں ان کے بیج کے ساتھ وہ پانی ملا، مما یاکل الناس والانعام، وہ غلے اور وہ فصلیں جنہیں جانور اور انسان کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین کے اندر وہ بارش کا پانی آیا اور زمین کے اوپر سبزہ اور ہریالی آ گئی، وزینت، اور بڑی خوبصورت اور دیدہ زیب اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور فصل بالکل سیاہ اور پک کے تیار ہوئی، اپنے عروج کو پہنچی، باغات اپنے پھلوں کے ساتھ درخت لدے ہوئے، اور انگور کی بیلیں
زبردست قسم کا انگور، گندم کے بالیاں دانوں سے بھری ہوئی، اور کسان جا کے اس کھیت کے کونے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ یہ اب ساری کی ساری فصل ہماری ہے۔ اور شاید جس طرح سورہ قلم میں دوسرے مقام پہ آیا کہ وہ رات کی تاریکی میں نکلے کہ اللہ یدخلن علیہا مسکین، کہ ہمارا والد بے وقوف آدمی تھا کہ جو غریبوں کو، مسکینوں کو کھیتی کاشت کرنے سے، اسے کاٹنے سے پہلے انہیں بلا کے ساتھ لے جاتا تھا اور وہاں سے انہیں ان کی ضرورت کا غلہ اور اناج دے دیتا تھا۔ تو آج ہم یہ کرتے ہیں کہ رات کو جاتے ہیں، کیونکہ اگر صبح دن کے اجالے میں گئے تو وہ جن کو 30 سال 40 سال سے عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ فصل کی کٹائی کے موقع پہ وہ پہنچ جائیں گی، تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لہذا رات کی تاریکی میں جاتے ہیں اور راتوں رات فصل کاٹ کے لے آتے ہیں، تاکہ جب صبح وہ جائیں تو وہاں پہ کھیت میں غلہ اور فصل موجود نہ ہو۔ وہ چلتے چلتے گئے اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہم آج شاید راستہ بھول گئے ہیں اور کسی اور جگہ پہنچ گئے۔ جب ان کی گھر سے نیت میں فطور آیا، اللہ نے وہاں پہ اس کو تباہ پہلے کر دیا، اور وہ گئے تو وہ پہچان نہ سکے کہ یہ ہماری زمین ہے یا کسی اور کی۔ دن کو اسے دیکھ کے آئے تھے کہ فصل سے بالکل بھری ہوئی، اور جو پھلوں کے باغ تھے وہ بالکل ان کی ٹہنیاں جھکی ہوئی اور پک کے تیار تھا، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم کسی غریب مسکین یتیم کو کچھ بھی نہیں دیں گے اور سارا کچھ لے کے آئیں گے۔ اللہ یدخلن علیہا مسکین۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا، یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ جب ان کی آنکھیں کھلیں تو ایک بندے نے انہیں کہا کہ تم بھولے نہیں ہو، بلکہ رب العالمین کے عذاب نے سارا کچھ تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ انسان کی مثال ہے کہ جس طرح وہ کھیتی تیار ہوتی ہے اور انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا میں لے جاؤں گا، اور پھر اچانک اس پہ دن میں یا رات کے اندھیرے میں اتاہا امرنا، ہمارے عذاب کا حکم چل گیا، فجعلناہا حصیدا، اور دوسرے مقام پہ حشیمن، ایسے کر دیا جیسے جانور کھانے کے بعد گوبر کر دیتے ہیں، تو وہ بالکل تباہ اور برباد کر دیا۔ اور دیکھنے والے کہتے ہیں کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں، یعنی بالکل چٹیل میدان کر دیا، فصل بالکل تباہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے ہم ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور اور فکر کر کے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لیں۔ جس ڈگر پہ وہ چل نکلے ہیں، کل میں نے مثال دی تھی کہ بندہ کہتا ہے کہ میں ماکروا وَيَمْكُرُونَ اللہ، وہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ میں نے پڑھی تھی۔ اور یہاں پہ اذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیاتنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اور وہ تدبیر کی کہ میں نے 7.25 تولے سونا رکھا ہے تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے بھی درجات ہیں، ایک تو ہے فرض، وہ تو نہ کرنے والا گناہگار ہے، اسی طرح نفل زکوٰۃ بھی ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 7.5 تولے سونے ہی پہ پہنچ جائے۔ اگر سونا نہیں، اللہ نے اور تھوڑی نعمتیں دے رکھی، ان کی زکوٰۃ کون دے گا؟ یہ ایک آنکھوں والی نعمت تھوڑی نہیں، اولاد والی نعمت تھوڑی نہیں، اعضاء کی سلامتی والی نعمت تھوڑی نہیں کہ اللہ نے معذور پیدا نہیں کیا۔ بغیر حساب کے جتنی دے سکتے ہو اتنی دے دو، حساب تو فرض میں ہے نا، جو نفل ہے اس میں تو حساب کوئی نہیں، اس میں تو ایک ماچس کی ڈبیا بھی دے سکتے ہو کسی کو، کسی کے ساتھ حسن سلوک ہی کر سکتے ہو، اچھی بات بھی کر سکتے ہو، کسی کا 200-400 روپیہ بل آیا بجلی کا وہی جمع کرا سکتے ہو، کسی کو دوائی لا کے دے سکتے ہو، کسی کا نقصان ہو گیا اسے تسلی تو دے سکتے ہو نا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کا ہاتھ سے کام کر دیا ہے، یہ آپ کے بدن کا صدقہ ہے۔ کوئی صلاحیت اللہ نے آپ کو بخشی ہے تو اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دیا ہے، کسی کو اچھے روزگار پہ لگا دیا ہے، کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا ہے، کسی کو اچھی بات بتلا دی ہے، اسے اچھا مشورہ دے دیا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا، تو یہ بھی بدن کی زکوٰۃ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کر دینا، اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آ جانا، کسی کو راستہ بتلا دینا، وہ دنیا کا راستہ ہو یا آخرت کا راستہ ہو، کسی کو اچھے راستے پہ لگا دینا، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ ورنہ وہ بھولا ہوا کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ آپ کسی کو کوئی ترکوال کا راستہ پوچھیں اور آپ اسے سید کا بتلا دیں تو وہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ اسی طرح کسی کو آپ نے نیکی کا راستہ بتلا دیا تو وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا آپ کو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کی طرف بلانے والا، نیکی کی دعوت دینے والا اور نیکی کے حکم پہ عمل کرنے والا اجر و ثواب میں دونوں برابر۔ روزہ رکھنے والا اور روزہ دار کو افطاری کروانے والا اجر و ثواب میں دونوں برابر۔ تو اچھی بات کسی کے ساتھ کر دی تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حساب لگایا جائے اور 7.5 تولے کی جائے۔ جو گھر میں پڑا ہوا تھا سال بھر اس سے فائدہ اٹھایا تو اس کا کچھ نہ کچھ حساب لگا کے دے دے گا، اللہ اسے آفات سے محفوظ کر دے گا۔ وہ پیسے ڈاکٹر کو دینے نہیں پڑیں گے، وہ الیکٹریشین کو فریج اور اس کے اے سی کے ٹھیک کرانے کے نہیں دینے پڑیں گے، وہ گاڑی کو حادثات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ دے دے گا تو اس کی مکینکوں سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ اسے ان آفات سے محفوظ کر دے گا۔ تو یہ اللہ نے مثال دی دنیا کی زندگی کی کہ ایک دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور جس طرح آسمان سے بارش کا پانی ہم نے نازل کیا، ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کلام قرآن مجید کو نازل کیا، اور پھر زمین ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ جس قسم کی فصل بیج بوئیں گے وہی نکلے گا۔ اس قرآن سے اچھا فائدہ حاصل کریں گے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اور اسی بارش کا پانی تو آ رہا ہے نا، آپ نیچے اگر گندگی پھینک دیتے ہیں تو وہ جہاں جہاں جائے گی وہ پانی گندا ہو کے گندگی پھیلائے گا، اور اگر آپ پھولوں کے بیج وہاں پہ بو دیتے ہیں تو وہ بارش جب برسے گی تو پھول اگیں گے۔ تو جو قرآن کی طرف قرآن کے ساتھ لگ جائے گا اس کی زندگی اسی طرح سرسبز و شاداب ہو جائے گی، ہری بھری ہو جائے گی، اس کی زندگی کی جو کھیتی ہے وہ نفع بخش ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے اس سے فائدہ حاصل نہ کیا تو پھر جڑی بوٹیاں اور مختلف قسم کے کانٹے دار پودے نکلیں گے
پھر فصل تو نہیں نکلے گی۔ اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف سے اس پہ آفت آ گئی۔ اب آفت کیا ہے؟ انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہا، بڑا جانور لیا قربانی کے لیے، اور اللہ نہ کرے نیت میں فطور آ گیا، وہ ساری کی ساری کھیتی اس کی تباہ ہو گئی۔ تکبر آ گیا، دل میں غرور آ گیا، دکھلاوا آ گیا، لوگوں کی واہ واہ آ گئی، نیت میں فطور آ گیا، قربانی ضائع، عبادت ضائع، نماز ضائع، روزہ ضائع۔ اسی طرح جس طرح اس ہری بھری فصل پہ آسمانی آفت آ جائے، بجلی گر جائے، بارشیں زیادہ ہو جائیں، آندھیاں زیادہ ہو جائیں، یالہ باری ہو جائے تو وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں تکبر آ جائے، شرک آ جائے، بدعات آ جائیں، رسم و رواج آ جائیں، اور اپنی خواہشات نفس آ جائیں، اور خواہشات نفس کی پیروی آ جائے، تو وہ بڑی سے بڑی عبادت تباہ اور برباد اور ضائع ہو جاتی ہے۔ جس طرح وہ آگ کے آنے سے وہ پکی ہوئی فصل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اس طرح ان گناہوں کی آفتیں آ جائیں۔ ایسے گناہ ہیں جس طرح حسد ہے، حسد کے بارے میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، اتنا جلدی آگ خشک لکڑیوں کو نہیں جلاتی جتنی جلدی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ یہ جو نعمت، گاڑی، یہ مکان، یہ صلاحیت، یہ عہدہ اس کو ملا ہے، یہ اس کے پاس نہ ہو، یہ میرے پاس ہو، تو یہ رب کی تقسیم پہ اعتراض ہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، اس نے تجھے نہیں دی، اسے دی ہے۔ تو یہ حسد کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تقسیم غلط کی ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ مالک اللہ نہیں، مالک یہ ہے، فیصلہ اس کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ دو چیزوں میں حسد، اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ غبطہ کا مطلب ہے رشک، کہ کاش جس طرح اس کے پاس ہے اس طرح میرے پاس بھی ہو، یہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی دو میں، ایک علم، ایک مال، کہ یا اللہ میرے پاس بھی ایسے مال ہو اور میں بھی ایسا جانور لے کے آؤں، یا اس سے بڑا لے کے آؤں، اور میرے پاس علم ہو اور میں بھی اسی طرح لوگوں کو دین کی بات بتلاؤں۔ تو ان دو چیزوں میں لا حسد الا فی اثنین، دو چیزوں میں آپ رشک کر سکتے ہیں، باقی ہر چیز میں نہیں، وہ بھی نیت درست ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ دنیا کی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی طرح انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اگر اس کے زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آ جائے، تو اس کی زندگی کے اعمال بھی اسی طرح برباد ہو جاتے ہیں، جس طرح اس پکی ہوئی فصل پہ آسمانی آفت آ جائے تو وہ بھی ایک لمحے میں تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اور پھر اللہ نے دو انسانوں کا تذکرہ کیا، ایک جن کی آخرت کی کھیتی محفوظ رہی اور انہوں نے سارے کا سارا اس سے نفع حاصل کیا، اور ایک وہ انسان ہے کہ جن کی آخرت کی کھیتی برباد ہو گئی، اور جب وہ آخرت میں پہنچے تو ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، ان کی ساری زندگی کی محنت، حج، روزے، نماز، زکوٰۃ، جہاد، ذکر، انفاق فی سبیل اللہ، جو کچھ بھی کیا تھا وہ سارے کا سارا برباد تھا۔ تو پہلے انسان وہ ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کی طرف بلاتے ہیں، سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، مسلم نام ہی سلامتی کا ہے، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ اس شارع اعظم اور اس بڑے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں جو سیدھا جنت میں جاتا ہے، قرآن اور سنت والا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ،
جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے آخرت میں رب تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں ہیں، بلائیاں ہیں، وزیادۃ، اور جتنا کیا ہے اس سے کئی گنا، ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور قیامت کے دن ان کے چہروں پہ سیاہی اور ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ہنس رہے ہوں گے، خوشی سے ہوں گی، اور ان کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہوگی، تو وہ کامیاب انسان ہوں گے۔ اور وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور بعض کے چہروں پہ نحوستیں، سیاہیاں اور رب کی طرف سے پھٹکاریں اور لعنتیں پڑ رہی ہوں گی، اور وہ کافر اور رب کے نافرمان چہرے ہوں گے۔ تو یہ وہ ہوں گے جن پہ ذلت، پریشانی، پشیمانی اور کوئی سیاہی کچھ نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اللہ فرماتے ہیں جن نے برائیاں کی، زندگی میں برائیاں کمائیں، تو ان کا بدلہ قیامت کے دن عذاب کی صورت میں انہیں دیا جائے گا۔ وترہقھم ذلہ، ان کے چہرے پہ ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے اس وقت بچا نہیں سکے گا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے پہ ایسے اندھیرا چھایا ہوا ہوگا جس طرح رات تاریک اور اندھیری ہوتی ہے۔ اولئک اصحاب النار، اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ روشن وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں چلتے رہے، اور سیاہ وہ چہرے ہوں گے جو کفر کے اندھیروں میں دنیا میں بھٹکتے رہے، تو وہ قیامت کے دن بھی ان کے چہروں پہ اندھیرے اور ذلتیں اور رسوائیاں چھائی ہوئی ہوں گی۔ اور جو قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں دنیا میں جنہوں نے زندگی گزاری، کل قیامت کے دن ان کے چہرے سورج کی طرح روشن اور چمک رہے ہوں گے، اور دور سے لوگ دیکھیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن والے ہیں، یہ پیارے پیغمبر کے سچے تابعدار ہیں۔ ان کے چہروں سے محسوس ہو جائے گا، انہیں بتلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ان کے چہرے بتلائیں گے کہ یہ قرآن والے ہیں، یہ رب کے سامنے جھکنے والے چہرے ہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے انسانوں کو چہرے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ دوسرے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم والوں کا وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین پھر اس کی وجہ بتلائے گی کہ یہ کیوں ہوں گے، یہ شرک والے ہوں گے، یہ مشرک ہوں گے۔ آگے اس کا تذکرہ کیا گیا، ان سے پوچھا جائے گا تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، رک جاؤ ادھر جہنم کے، ابھی ایسے نہیں جانا، فیصلہ ہوگا، ہم فیصلہ کروا کے لے کے جائیں گے۔ تم تو کہتے رہے ہو، علی المرتضیٰ ہمیں اس کا حکم دے کے گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ کے گئے، آج فیصلہ ہوگا، انہوں نے آپ کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آدن نہ سا کوڑے نو کرے تک کھڑ سا بھائی، آج نکھیڑا ہوگا، کیونکہ ہے ہی قیامت کا دن نکھیڑے کا دن۔ آج ہم فیصلہ کر کے بتلائیں گے کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تم نے پیغمبر کے خلاف بھی جھوٹ بولا اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف بھی جھوٹ بولا، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، وہ کہیں گے اللہ ہم ان سے بری ذمہ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، یہ کیا کرتے رہے، ہمارا ذرہ برابر بھی اس کے اندر حصہ نہیں۔ یہ آگے ان کا فَكَفَى بِاللَّهِ، آخر میں فیصلہ کیا ہوگا؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں رب کی قسم ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تم ہمارے بعد کیا کرتے رہے، اللہ گواہ ہے اس بات کا، اللہ تو گواہ ہے نا کہ ہم نے انہیں یہ سبق نہیں پڑھایا۔ یہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔